وہ دونوں میاں بیوی جب اس بات کا یقین کر چکے کہ بیٹی گھر سے اپنی دوست کے گھر جانے کا بول کر نکلی ہے تو دونوں کہکہا لگا کر ہنس پڑے۔ بہت معصوم بچی ہے میری، نسیمہ نے صدقے واری جانے والے انداز میں کہا۔ شیر خان بھی مسکرا دیا اور جلدی سے مخصوص فون سے ایک نمبر ملایا۔ تیسری رنگ پر فون اٹھا لیا گیا۔ بولو شیر خان، مجھے امید ہے کہ تم نے بالکل ایسا ہی کیا ہوگا جیسے میں نے سمجھایا تھا۔ فون میں سے مہارانی کی شیطانی بھری مردانہ آواز سنائی دی۔ جی ہم نے اپنی بیٹی کو جان بوجھ کر سب باتیں سنا دی ہیں۔ وہ اپنی اسی دوست سے ملنے گئی ہے جس کا نام اور اتا پتہ آپ لوگوں نے بتایا تھا، مگر مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے برسوں کے چھپے راز آپ لوگوں نے یہ کیوں حکم دیا انہیں افشا کرنے کا، وہ بھی ان آفیسرز کے سامنے۔ شیر خان پریشان ہوا۔ اس کا بھی ایک خاص مقصد ہے، مہارانی تنک بولی تھی۔ جی وہ تو ہو گیا ہے، ہماری بچی کافی پریشان ہو گئی ہے۔ اب آگے حکم کرے کیا کرنا ہے ہمیں؟ شیر خان نے عقیدت بھرے لہجے میں پوچھا۔ آگے تمہاری بچی اس لڑکی سے مل کر اسے سب بتا دے گی۔ مجھے 100% یقین ہے کہ وہ لڑکی سب سے پہلے کام تاشاب انصار کو تمہارے اسٹور روم سے باہر نکالنے کا کرے گی۔ تم اصلی کی جگہ اسٹور روم میں ہمارا آدمی پھینک دو۔ مجھے امید ہے تم نے ہمارے آدمی کی اچھے سے ٹریننگ کی ہوگی اور اسے تاشاب انصار سے متعلق ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بتائی ہوگی۔ تو جب وہ لڑکی نکلی تاشاب کو وہاں سے نکال کر لے جائے تو تم اصلی تاشاب اور اپنی بیٹی کو یہاں سے غائب کر کے خود بھی انڈر گراؤنڈ ہو جانا۔ وہ لڑکی یہی سمجھے گی کہ تاشاب کی سچائی سے بتانے کی سزا میں تم لوگ اپنی بیٹی کو لے کر غائب ہو گئے، اور پھر ہمارا آدمی جانے اور وہ لڑکی۔ دوسری طرف اس اصلی والے کا علاج معالجہ کروا کر تم لوگ معافی تلافی کا ناٹک کر کے اپنی بیٹی کی نظر میں بھی اونچے بن جاؤ گے۔ اس لڑکے کی جائیداد کی تم لوگوں کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ خان شمشان خیر تمہیں اتنا نوازے گا کہ سوچ ہے تم لوگوں کی۔ تمہارا کام بس اتنا ہی ہے۔ ٹھیک ہے سمجھ گیا۔ پھر وہ شیطان تا دیر آپس میں مزید شیطانی منصوبے بناتے رہے تھے۔ صبح معجزہ فجر پڑھ کر سوئی تو کافی لیٹ اٹھی۔ پھر ناشتہ کرنے کے بعد اسے خیال آیا ضروری ٹیسٹ ہے۔ بابا وہ انہیں پکارتی باہر آ گئی۔ جی بابا کی جان، وہ کچن سے نکلے تھے۔ مجھے میری انگلش کی بک نہیں مل رہی۔ بکس ریک میں رکھی تھی میں نے، سمیع خان نے کچن سے آواز دی، مگر بے دھیانی میں وہ کوئی گڑبڑ کر بیٹھے تھے شاید۔ وہ سن کر اپنے کمرے سے سامنے والے کمرے میں آئی جس کی الماری بک ریکس کے استعمال کی جاتی تھی۔ وہ اس کمرے میں آئی مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کمرے کا پورا حلیہ ہی بدل گیا۔ ویسے بھی کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک کلون کی خوشبو اس کی سانسوں سے ٹکرائی تھی، تو تب بھی اسے عجیب لگا تھا۔ وہ حیرت زدہ سی اب کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ جو سب سے زیادہ حیرت کی بات تھی وہ سائڈ ڈرا پر ایک تصویر ایک چھوٹے سے فریم میں جگمگا رہی تھی۔ وہ گارڈن میں بینچ پر بیٹھی تھی شاید۔ یہ تصویر کب بنوائی ہے میں نے؟ ادھر کوئی لیپ ٹاپ میں دھڑکتے دل کے ساتھ یہ منظر دیکھے گیا۔ بابا، اس نے آواز دی۔ سمیع خان گھبرایا سا اندر آیا۔ بابا، اس کمرے میں کوئی رہتا ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر ڈریسنگ الماری کے پٹ کھول دیے۔ سمیع خان کے چہرے پر ہوائیاں اڑیں۔ شاید بڑے پاپا آئے ہیں، کیونکہ خوشبو تو انہی کی جیسی ہے اس کمرے میں، مگر یہ کپڑے ان کے نہیں لگتے۔ وہ پھر ایک مرتبہ الجھی۔ بابا، یہ تصویر میں نے کب بنوائی؟ اس نے آگے بڑھ کر فریم اٹھایا۔ اوہ، تو بڑے پاپا کوئی سرپرائز دینا چاہتے ہیں مجھے، مگر انہیں نہیں معلوم کہ ان کے سرپرائز کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے۔ اس کا چہرہ چمک گیا، کیونکہ اکثر پہلے بھی پاشا ابراہیم اچانک آ کر اور اس کے گفٹس لا کر اسے حیران کیا کرتا تھا۔ سمیع نے سنجیدگی سے اسے دیکھے گیا۔ امن نے کہا وہ خود جب مناسب سمجھے گا اس کے سامنے آ جائے گا۔ بک ملی؟ سمیع خان نے اس کا دھیان کمرے سے اور کمرے والے سے ہٹانا چاہا، مگر اب اس کی نگاہیں بک ریکس پر پڑی جائے نماز، تسبیح اور قرآن شریف پر تھیں۔ بک ریکس میں قرآن مجید کے مختلف زبانوں کے متراجم کی کتابیں بھی پڑی تھیں۔ لو، یہ سامنے رکھی ہے کتاب۔ سمیع خان نے اسے متوجہ کیا اور بہانے سے اس کا بازو تھامے باہر نکل آیا۔ فضا بلیک پینٹ کے اوپر بلیک لانگ جیکٹ پہنے اپنے ہیوی بیگ سے اتر کر اس پارک میں داخل ہوئی جہاں عائشہ نے اسے بلایا تھا۔ وہ مخصوص تیز چال چلتی پارک میں آئی اور ادھر ادھر دیکھا۔ وہ کہیں نہیں تھی۔ عائشہ نے کہا تھا اگر وہ وقت تک نہ پہنچ پائے تو فضا اس کا انتظار کرے۔
وہ کافی دیر سے اس کا ویٹ کرتی رہی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ اسے تیزی سے گارڈن میں آتی دکھائی دی تھی۔ فلزا نے ہاتھ ہلا کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ بھاگ کر آئی اور اس کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ فلزا نے اس کی پیٹھ رب کی۔ اندازہ تو رات کو ہی ہو چکا تھا کہ کوئی بات ہے جو وہ یوں اپسیٹ تھی۔ فلزا نے اسے رونے دیا۔ فلزا یو نو واٹ، اس سب کے ذمہ دار ہیں داشاب کی حالت کے، وہ ذمہ دار ہیں، یہ سب انہوں نے کیا۔ میں کتنی بڑی بے وقوف تھی جو سمجھتی رہی کہ وہ لوگ داشاب کا علاج کروا رہے ہیں۔ وہ روتی رہی۔ عائشہ ڈیٹیل بتاؤ، کون لوگ، کیا ہوا، مجھے بتاؤ۔ پھر عائشہ اسے سب بتاتی چلی گئی جو اس سے سنا سب کچھ۔ یہ سب سن کر فلزا بھی ایک مرتبہ تو سناٹے میں آئی کہ ہمیں سب سے پہلے داشاب کو وہاں سے باہر نکالنا ہے۔ فلزا نے اس سے کہا، میں تم سے یہی کہنے آئی تھی۔ فلزا، اسے بچا لو، وہ لوگ مار ڈالیں گے اسے، پلیز اسے بچا لو۔ چچا کی وصیت میں یہ بھی شامل ہے کہ داشاب کی بیمار ہونے کی صورت میں اگر وہ شادی شدہ ہو تو اس کی تمام جائیداد آٹومیٹکلی اس کی بیوی کے نام پر ٹرانسفر ہو جائے گی۔ ایسا ممکن نہیں کہ وقتی طور پر تم اس سے نکاح کر لو فلزا، پراپرٹی تمہارے نام ہو جائے، داشاب کے سر سے موت کا سایہ ٹل جائے گا، ہم پھر ڈنکے کی چوٹ پر میرے پیرنٹس کو انہی کی چال میں شکست دے سکتے ہیں۔ عائشہ پھر رو دی اور اس سے بہت بڑی مدد مانگ بیٹھی۔ فلزا گڑبڑائی تھی، تو یہ نکاح تو تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے نا عائشہ؟ فلزا کے کہنے پر عائشہ تلخی سے مسکرائی۔ ایسے تو میرے باپ کا کام اور بھی آسان ہو جائے گا، جائیداد بھی ہاتھ لگ جائے گی اور داشاب کو راستے سے ہٹانے میں بہت آسانی بھی ہوگی۔ میں بہت بزدل ہوں فلزا، کاش اس کی حفاظت کر سکتی۔ وہ بھیگے لہجے میں بولی تھی، ٹھیک ہے، میں کچھ سوچتی ہوں۔ اگر داشاب کی سیکیورٹی اور حفاظت کے لیے ٹیمپریری طور پر یہ کرنا ناگزیر ہوا تو میں یہ بھی کر گزروں گی، بلکہ اپنے ڈیڈ سے مشورہ کر کے تمہیں میسج کر دوں گی۔ میرے ہوتے ہوئے داشاب کو کچھ نہیں ہوگا، تم فکر مت کرو۔ تمہارے پیرنٹس کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ اب گھر جاؤ، نارمل بیہیو کرو، آج رات میں اسے وہاں سے باہر نکال لاؤں گی، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ فلزا اس کی پیٹھ رب کرتے اسے بھرپور تسلی دی۔ عائشہ ایک مرتبہ پھر فلزا کے گلے لگی، میں چلتی ہوں۔ عائشہ نے اسے بائے کیا اور پھر تیزی سے پارک سے نکل گئی۔ فلزا اطمینان سے اپنی بائک تک آئی تھی۔ علیزہ، جس کا تعلق فارماکالوجی ڈپارٹمنٹ سے تھا، اپنے ڈیڈ ایشان کے ساتھ وہ فارمیسی کی چیکنگ میں مصروف تھی۔ جب فون رنگ ہوا، اس کی بدقسمتی تھی شاید کہ وہ بنا دیکھے اپنے ڈیڈ کے سامنے فون یس کر کے کان کو لگا بیٹھی تھی۔ یس، ڈاکٹر علیزہ اسپیکنگ، ہو؟ آپ کا ننجا ہتھوڑی ہوں۔ کوئی ایسا ہی ننجا تکنیک بتا دیں مسز کہ میں کس اور حق بولوں اور آپ کو ہو جائے۔ علیزہ نے بھونچکا سا ہو کر فون کو گھورا۔ ایشان اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اسے فون کان کو لگانا پڑا۔ پلیز بتائیے کیا تکلیف ہے آپ کو، میں میڈیسن لکھ دیتی ہوں۔ وہ حتیٰ الامکان لہجے کو ہموار کر کے بولی۔ ہائے، کہاں پھنس گیا میں ڈاکٹرنی کے چکر میں فیلنگ بتاتا ہوں، وہ میڈیسن لکھ دیتی ہے۔ خضر نے دانتوں تلے لب دبا کر کہا، سر آپ کی پرابلم کیا ہے؟ آخر وہ دانت پیس کر بولی تھی، بیمار ہوں، ڈاکٹر امن آریان نے آپ سے بات کرنے کی کمی بتائی ہے۔ وہ دانت نکالتے ہوئے بولا تھا۔ ایشان تب نرس کے بلانے پر ایمرجنسی چلا گیا تھا۔ خضر جبران کبیر، اگر نہیں چاہتے کہ میں فون میں گھس کر تمہارا منہ توڑ دوں تو شرافت سے فون رکھ دو۔ اب وہ کررائی تھی۔ خضر مسکرایا، شعر پڑھ کر اسے مزید سلگایا، وقت افطار جو ہونٹوں سے لگے، ایسے پانی سے بھی عزیز ہو تم۔ 5 سال پہلے تم نے مجھ سے نکاح کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی خضر جبران کبیر۔ یقین کرو تمہیں اس رشتے سے کوئی خوشی حاصل نہیں ہونے والی، کیونکہ میرے دل میں تمہارے لیے رتی برابر بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ بے بسی سے اپنے لب کچل کر بولی تھی، مانا غلطی ہوئی، ہم سے عشق کیا ہے، نصیحت چھوڑیے، ساتھ دیجیے، دعا کیجیے۔ خضر کے الفاظ مبہم سے تھے۔ وہ فون رکھ چکا تھا مگر وہ اپنی جگہ پر جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ ارشد لال انگارہ آنکھوں پر بازو رکھے اس پلنگ پر نیم دراز تھا۔ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے پھر دور چلی گئی تھی اور وہ تماشا دیکھتا رہ گیا، اور یہ بات اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ اس کی جانب لپکا تھا، اگر پنکی اور منی سے نہ دبوچتے تو ارشد مہابیر کچھ کر بیٹھتا۔
وہ دشمن کو اپنی جانب متوجہ کر بیٹھتا، وہ کیسے واپس آیا تھا یہ تو وہی جانتا تھا۔ اپنے کندھے پر ایک لمس محسوس ہوا تو ارشد نے وحشت بھری نگاہوں سے بازو ہٹا کر دیکھا۔ کافی برو، احان نے کافی کا مگ اسے تھمایا۔ تھینکس، اس نے آہستگی سے کہہ کر مگ تھام لیا۔ جہاں اتنے برس انتظار کیا ہے اتنا، وہاں کچھ دن اور سہی۔ احان نے اسے تسلی دینا چاہی، وہ پھیکا سا مسکرایا۔ اور تم خود اتنے برسوں بعد دیکھ کر صبر نہیں ہوا، دشمن کی بیٹی کو گھر ہی اٹھا لائے، اور تم تو مارنے گئے تھے نا اسے، تو کیا ہوا؟ تم نے جان بوجھ کر اس کے پہلو میں صرف اسکن میں گولیاں چلائیں، تم جانتے تھے وہ جو کوئی بھی ہے بچ جائے گی، اسے کچھ نہیں ہوگا، تم بس حشمت راؤ کو اس تکلیف کا احساس دلانا چاہتے تھے کہ وہ جان سکے کہ اولاد کا غم کیا ہوتا ہے، تم بس وہاں اپنا غم و غصہ نکال کر واپس آنے والے تھے، مگر اسے دیکھ کر تم اسے اپنے ساتھ اٹھا لائے، کیوں احان؟ ارشد نے کہا تو احان ماہر خان نے پہلو بدلا۔ ایسا کچھ نہیں بھائی، میری اب بھی وہی ٹینشن ہے کہ اس کی بیٹی کے لیے دشمن کو پل پل تڑپاؤں، تاکہ اسے احساس ہو کہ دوسری کی اولاد کے ساتھ برا کرنے کا انجام اپنی اولاد سے دور ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ احان نے کسی اور جانب دیکھتے کہا، ریلی، تم جب اسے لے کر سیکرٹ ہاسپٹل پہنچے تو میں نے کسی کو ایشان پاپا کو کہتے سنا تھا کہ کچھ بھی کریں اور اسے بچا لیں، اور جب تک تم نہیں لوٹتے اس کی کوئی جھلک بھی نہ دیکھ پائے، تم نے اس کا خیال رکھنے کی تائید کی تھی چھوٹے پاپا کو، تم جب اسے لانے کے لیے ڈرائیونگ کے دوران شاید روئے تھے، اور تمہیں پتہ ہے احان کہ ایک جلاد کو دنیا کی کون سی طاقت رلا سکتی ہے؟ ارشد کی بات پر احان گڑبڑایا تھا، آپ سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ وہ جھنجھلایا اور اپنا مگ لے کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ امن اور خضر درگاہ سے ملحقہ حجرے کی سیکیورٹی سسٹم دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ اب ظاہر ہے دشمن نے جلادوں کو اس کا اتا پتہ بتایا تھا تو اپنے سیکیورٹی سسٹم پر گھمنڈ کر کے ہی بتایا تھا۔ پنکی اور منی لوگ واپس لوٹ چکے تھے کیونکہ ان کا کام پورا ہو چکا تھا، اگر وہ زیادہ لوگ یہاں رکتے تو لوگوں کی نگاہوں میں آ جاتے۔ پھر امن نے ارشد کو پوری طرح سمجھایا کہ اسے کیا کرنا ہے، اور پوری طرح اس کا گیٹ اپ بھی بدل دیا۔ آج خضر اور ارشد وہاں پر جانے والے تھے۔ احان اور امن نے انہیں کور کرنا تھا۔ وہ درگاہ کی رہائش کی طرف بنے سب سے بڑے حجرے کی بیرونی دیوار کے پاس کھڑا تھا۔ ایئرپورٹ میں اسے انسٹرکشن دی جا رہی تھیں۔ حجرے کے دروازے 12 ہیں جو کہ اس وقت بند ہیں، جو اب اس وقت اندر ہیں وہ باہر نہیں آ سکتے، اور کوئی غیر متعلقہ شخص کا اندر جانا تقریباً ناممکن ہے۔ حجرے کے ہر دروازے میں مائکروسافٹ چپ فٹ کی گئی ہے جو اس قدر حساس ہے کہ انسانی باڈی کے ٹمپریچر کو فوراً کیچ کر سکتی ہے۔ الارم بجے گا، وہاں موجود گارڈز باہر نکلیں گے اور بغیر دیکھے کہ سامنے کون ہے اندھا دھند فائرنگ کر دیں گے۔ پھر اب یار سافٹ ویئر کریش کرو یا میڈیا بریک ڈاؤن، تم کس مرض کی دعا ہو؟ امن آریان پاشا، ارشد مہابیر جھنجھلا کر کہا، جبکہ اس وقت مکمل ایک پٹھان دیہاتی کی شکل میں وہاں بظاہر اپنی سائیکل کی چین ٹھیک کر رہا تھا۔ ان چپس کے سگنلز مکمل طور پر کوڈ میں ہیں، ان کو ہیک کرنا ناممکن ہے۔ امن نے سنجیدگی سے کہا تھا، مگر سامنے ارشد تھا جو آج جنون کی جانے کون سی انتہا پر کھڑا تھا۔ آج دنیا کی کوئی طاقت پہنچنے سے نہیں روک سکتی امن، ارشد نے سرسراتے لہجے میں کہا تھا۔ پھر صرف درگاہ کے اندر جا کر دکھا دیں، اس سے آگے میں سنبھال لوں گا۔ امن کی آواز ایئرپورٹ سے ابھری تھی۔ ارشد کھڑا ہوا، چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ تھی، اور سامنے کھڑے خضر کی جانب دیکھا۔ کیا دیکھیں، یہاں اندر کوئی نہیں جا سکتا اس وقت، کوئی بھی نہیں بھائی، کاش میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا۔ خضر نے اپنا پہلو بچانا چاہا اور غصے سے ہاپتی کو گھورا تھا۔ فکر مت کرو، تم ہی اندر لے کر جاؤ گے، ارشد نے اطمینان سے کہا۔ خضر ٹھٹک گیا تھا۔ کیا مطلب بھائی؟ آئیبرو جھکا کر پوچھا۔ ارشد نے ایک زوردار مکے سے بے ہوش ہو کر زمین بوس ہوا۔ ارشد نے اسے کندھے پر لادا۔ ارے کوئی ہے، کوئی تو مدد کرو، میرے بھائی کو چڑیل چمڑ گئی ہے اور غش پر غش پڑ رہے ہیں، زنانی آوازیں نکال رہا ہے۔ ارشد کی دہائیاں آسمان چھونے لگیں۔ وہ درگاہ کے سامنے شور مچاتا چلا آیا۔ وہاں موجود پہرے داروں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا کہ ایسے مریض کسی بھی وقت اندر جا سکتے تھے۔ وہ اسے اندر لے گئے، انہیں درگاہ کے مردان خانے میں پہنچا دیا گیا، جہاں خان زوار خیل پیر کی گدی پر شان سے براجمان تھے۔ ارشد نے جان بوجھ کر عقیدت سے اس کے ہاتھ اور پگڑی کا بوسہ لیا۔ مریض کو یہیں چھوڑ کر تم مہمان کو سرائے میں آرام کرو۔
انہوں نے حکم دیا تو ارشن وہاں سے نکل گیا۔ مہمان سرائے آ کر واش روم جانے کے بہانے ان کی نگاہوں سے اوجھل ہوا تھا۔ ارشن حجرے کے اندر داخل ہوا تھا، سب سے نظر بچا کر امن کی انسٹرکشن کو فالو کرتا وہ دروازوں کی ان چپس پر مقناطیس رکھ کر ان کا سافٹ ویئر اڑاتا چلا گیا۔ نور پھسل کر کے باہر آئی تھی جب بیرونی دروازے سے اپنی خاص خادمہ کی چیخو پکار کی آواز سنائی تھی۔ کون ہو تم؟ یہاں کوئی مرد اندر داخل نہیں ہو سکتا، چلے جاؤ یہاں سے، جاؤ، وہ پورا زور لگا کر چلائی تھی، اور نور کے چہرے پر یہ سن کر ہوائیاں اڑی تھیں۔ خادمہ کی آواز آنا بند ہو گئی تھی، شاید اسے مار دیا گیا تھا۔ نور نے لپک کر چادر اٹھا کر اوڑھی تھی۔ کوئی حجرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ نور نے اس کے دیکھنے سے پہلے اپنے چہرے پر نقاب کر لیا تھا۔ کون ہیں آپ، اور آپ کی جرأت کیسے ہوئی حجرے کے اندر آنے کی؟ ہم کہہ رہے ہیں رک جائیے ادھر ہی۔ میٹھی سریلی آواز غصے اور غم و غصے سے بھری یوں محسوس ہو رہی تھی جیسے پھول نچاور کر رہی ہے۔ ارشن اس کے روبرو تھا اور برسوں بعد بے قرار دل کو قرار آیا تھا۔ سفید ڈھیلے ڈھالے سے شلوار قمیض میں بے ترتیب سی چادر لیے، بھیگی کمر سے نیچے پانی ٹپکاتی سنہری زلفیں، وہ اس کی سبز سہمی آنکھوں میں دیکھتا قدم قدم آگے بڑھ رہا تھا۔